اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خوران محترم، آیت نمبر 39 39 ورس، جہاں پر کل ہماری بات ٹھہری تھی، جہاں پر ربا کا تذکرہ تھا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ربا علی الاطلاق حرام ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ربا کا ایک اور مطلب بھی ہے جس کے اندر وہ قرض شامل ہے کہ جس میں دینے والا کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، لیکن اسے امید ہوتی ہے کہ دے کے میں ایک ایکسپیکٹیشن یہ رکھتا ہوں کہ واپس مجھے کچھ زیادہ ملے گا۔ اگر یہ دل میں اس کے خیال بھی نہ ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اسے اگر یہ دل کے اندر ایک انٹینشن موجود ہے تو پھر ثواب پروردگار عالم کے پاس سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اضافی کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے مباح اور اس کے لیے حلال ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ بات بھی کل ڈسکس ہوئی تھی کہ جس کو قرض دیا گیا ہے اس کے لیے تو مستحب ہے کہ جب وہ لوٹائے تو کچھ نہ کچھ اضافہ کر کے لوٹائے۔ اس کے لیے ثواب اس کے اندر ہے کہ اگر اس نے قرضہ 5 لاکھ روپے کا دیا تھا تو جب یہ لوٹائے تو 5 لاکھ میں کچھ اضافہ کر کے اس کو واپس کرے۔ اگلی آیت نمبر 40، آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب لفظ اللہ کے مطلب پر توجہ کیجیے گا۔ لفظ اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ مستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ صفت، وہ ذات کے جس میں تمام کمال کے اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی الگ الگ جتنی خدا کی صفات بیان کی جاتی ہیں پازیٹیو، یعنی کچھ وہ صفات ہیں نا کہ جو خدا کے شائن شان نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا مرکب نہیں ہے، کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے، خدا حادث نہیں ہے، خدا کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، مثلا جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بچپنا ہے، یہ حوادث ہیں جو ہم پر طاری ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہے وہ تازہ ہے، پھر فریش ہے، تو فریش ہونے کے بعد وہ سٹیل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حوادث زمانہ، کہ جس کی وجہ سے اس چیز کے اوپر ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو پروردگار ان چیزوں سے ماورا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو صفات سلبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جب ہم نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی بحث کی تھی تو اس وقت میں نے یہ گزارش کی تھی، سبحان اللہ یعنی خدا کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو اس کے شائن شان نہ ہو، اور جتنی شائن شان صفات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی پر اس کی تعریف ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ یعنی خدا بے عیب ہے۔ خود لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات کے جس کے اندر تمام کمال کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور وہ کمال کے اوصاف اس کے ذاتی ہیں، کہیں اور سے اس نے حاصل نہیں کیے۔ ہم طاقت کو حاصل کرتے ہیں، خدا کسی اور سے طاقت کو ایکوائر نہیں کرتا، اس کی طاقت اس کی ذاتی ہے۔ ہم علم استاد سے حاصل کرتے ہیں، خدا کا علم ذاتی ہے۔ وہ اللہ کے تمام کمال کے اوصاف جس کے ہیں وہی وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی انہی کمال کے اوصاف میں ایک صفت ہے خالقیت، پیدا کرنے والا۔
تو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان بھی بناتا ہے پری ایگزسٹنگ مٹیریل سے۔ مثال کے طور پر آپ بھی چیزوں کو جوڑ لیں اور آپ گاڑی بنا لیں، آپ بھی چیزوں کو جوڑ لیں آپ روٹی بنا لیں، آپ بھی چیزوں کو جوڑ لیں آپ مکان بنا لیں، آپ بھی چیزوں کو جوڑ لیں اسمبل کر لیں پنکھا بنا لیں، تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے بھی بنایا۔ تو اس کے لیے بھی لفظ خلقت استعمال ہوتا ہے، مگر وہ خلقت جو پروردگار عالم کے باب میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پردہ عدم کو چاک کر کے نعمت وجود سے سرفراز کرنا، یہ پروردگار عالم کا خاصہ ہے۔ یہ خداوند متعال ہی ہے کہ جو معدوم کو موجود بنا دیتا ہے، جو نہیں تھا اس کو وجود عطا کرتا ہے، نیست کو ہست بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو صرف پروردگار عالم کے لیے سازگار ہے۔ باقی سیدھی سی بات ہے کہ انسان بھی اس دنیا کے اندر ہے، تو اس دنیا کے اندر جو محدود اختیار خدا نے دیا ہے اس کی مدد سے انسان بھی بہت کچھ بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم اگر کسی کو اپنی صفت کا مظہر بنانا چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید کے اندر ہے، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک طیر کی مورت، طیر کہتے ہیں پرندے کو، کہ ایک پرندے کی مورت۔ اب یہ جو بنانا ہے یہ روٹین کا بنانا نہیں ہے، یعنی انسانوں میں آپ گڑیا بنا لیں پنکھا بنا لیں، یہ وہ بنانا نہیں ہے۔ کہیئۃ الطیر، ایک طیر کی مورت، ایک پرندے کی صورت، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس کے اندر میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، مگر یہ اللہ کے اذن سے ہوتا۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بظاہر تخلیق ہی کر رہے ہیں مگر عطائے پروردگار سے، اذن پروردگار سے۔ تو لائنز اگر ڈرا رہے ہیں تو بات بالکل واضح ہے کہ اصل خالق پروردگار ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عمومی خلقت ہے کہ جو تمام انسان کیا کرتے ہیں، موجود مٹیریل ہے اس کو جوڑا، یہ بنا لیا وہ بنا لیا، چشمہ بنا لیا، امامہ بنا لیا، عمارت بنا لی، فریج بنا لیا، ایئر کنڈیشنر، بہت کچھ بنا لیا۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر خصوصیت نہیں ہے، کوئی بھی انسان مہارت حاصل کر کے یہ چیز بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے کہیں گے عمومی اذن پروردگار کے لیے۔ وہ کہاں پر ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعنی تم ایز اے ہیومن بینگ یہ صلاحیت رکھتے ہو کہ ان چیزوں کو اپنے تصرف میں لاؤ اور ان کو استعمال کرو، چیزیں بناؤ، اپنی زندگی کو آسان کرو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار خاص انداز سے نوازتا ہے، اگر آپ کو کوئی لفظ اس کے لیے نہیں ملے تو یہی لفظ کہ خدا نوازتا ہے، اور اس کے لیے جو فارمل ورڈ ہے وہ ہے پھر ولایت، کہ پروردگار عالم اسے ولایت سے نوازتا ہے۔ تو جب خدا ولایت سے نوازتا ہے تو جس کو نوازا جائے وہ اپنے خدا کو فراموش نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اگر بنا بھی رہے ہیں پرندے کو تو یہ کہہ کر بنا رہے ہیں کہ میں بنا رہا ہوں بے اذن خدا، یہ پروردگار عالم کے اذن سے ہو رہا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس کے بعد تم کو رزق عطا کیا، ثم یمیتکم، ماضی، حال اور اب مستقبل، پیدا کیا، رزق دیا۔ تو پیدا کیا یہ ماضی کے اندر، تمہیں رزق دیا جس سے تم پروان چڑھ رہے ہو، یہ حال بھی ہے، ماضی بھی ہے، اور جب تک تم زندہ ہو اس زندگی کے اندر مستقبل بھی شامل ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد اس چیز نے کمپلیٹ ہونا ہے، تمہیں بالآخر وہی موت دے گا۔ ثم یحییکم، مگر اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ہل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان چیزوں میں سے کچھ بھی ذرا سا کر سکے جس کو تم نے شریک قرار دیا ہے؟ وہ خدا کے مقابلے پر آنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں، بے دست و پا ہے، اس کی کوئی پاور نہیں، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ بتوں کی، نہ نباتات کی، نہ انسانوں کی، نہ کسی فرشتے، نہ ملک کی۔ خدا کے مقابلے میں کچھ بھی، خدا کی عطا سے ہو سکتا ہے، خدا کے مقابلے پر کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ خدا کی مرضی ہے، خدا ماں باپ بنائے، اولاد ان کے گھر میں پیدا کر دے، ماں بھی اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے تو ایک انداز سے وہ رزق ہی فراہم کر رہی ہے، مگر یہ وسیلہ ہونے کے عنوان سے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ خدا کے مقابلے پر ایبسولوٹلی ناٹ، بڑا بڑا کراس لگائیے۔ خدا کے اذن سے یہ خدا کی عطا ہے، وہ جس کو عطا کرنا چاہے۔
سبحانہ و تعالی اما یشرکون، خدا بے عیب ہے، تعالی بلند ہے، یعنی بے عیب ہے، خود اس کے اندر کوئی نقص نہیں، اور تعالی بہت بلند ہے، یعنی یہ جو مشرکین خدا کے لیے باتیں کہتے ہیں خدا اس سے بہت بلند ہے، اما یشرکون، جو یہ لوگ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت آئی کہ جو بہت امپورٹنٹ آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر اور بحر فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت اید الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ظاہر ہو گیا فساد، کہاں پر؟ بر میں اور بحر میں۔ بر کس کو بولتے ہیں؟ خشکی، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر، یعنی چاروں طرف اگر تم دیکھو تو یا تمہیں زمین نظر آئے گی یا دریا اور سمندر نظر آئے گا، اور ان میں جو تمہیں فساد نظر آتا ہے اس فساد کی وجہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ پروردگار عالم کا میکانزم اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، مگر تمہارے ان کرتوت کی وجہ سے اس کے اندر فساد مچ جاتا ہے۔ یہ فساد کس کو کہتے ہیں؟ جو اصلاح کے مقابلے پر ہے۔ پہلے بھی کبھی شاید پچھلے سالوں میں نے اس لفظ کی تشریح کی تھی عوامی انداز میں، آج اسی مثال کو دہراتا ہوں۔ اصلاح کسے کہتے ہیں اور فساد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے استعمال، ایک ہے فساد، ایک ہے اصلاح۔ اگر آپ استعمال ہی نہیں کریں گے تو اس کا یوزیج سسپینڈ ہو جائے گا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ نہ زمین کو استعمال کیا جائے، نہ آسمان کو استعمال کیا جائے، نہ ہوا کا کوئی استعمال کیا جائے، نہ دریا کا، نہ سمندر کا، کسی چیز کا کوئی استعمال ہی نہ ہو۔ تو نعمتیں، ان نعمتوں کا استعمال ہی نہ ہوا تو فائدہ کیا ہے؟ تو پروردگار چاہتا ہے کہ ان نعمتوں سے انسان استفادہ کرے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اناؤنسمنٹ کیا جائے کہ بھئی یہ محفل آپ کے لیے، محفل آپ کے لیے، آپ آئیے، اس کے اندر بیٹھیے، آپ اس سے استفادہ کریں۔ ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ ہی نہ کریں۔ جیسے کسی کو ہاتھ میں دی گئی چھتری اور کہا کہ اس کا استعمال کریں، اس کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے، تو کیوں ہے یہ ہمارے لیے؟ کہ دھوپ میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو سایہ فراہم کرے، بارش میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو پانی کے قطرے ڈائریکٹ اذیت نہ پہنچائیں۔ یہ ہے اس کا استعمال۔ اب استعمال کرنے کے بعد اس کی کچھ مینٹیننس ہے کہ جو چاہیے، اگر آپ اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو یہ لمبا عرصہ آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گی، اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ یہ جو مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے نتیجے میں اس کو ریفارم کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاح، کہ اس کو جو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نے گاڑی استعمال ہی نہیں کی تو پڑے پڑے ڈیپریشیٹ ہو جائے گی، لیکن آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو گاڑی کو استعمال کرنے کے بعد کچھ مینٹیننس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس یوزیج کے بعد جو اس کو آپ مینٹین کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اور اگر اصلاح نہ کی جائے تو خود بخود وہ چیز فساد کی طرف جائے گی، یعنی اصلاح کا نہ ہونا خود فساد ہے، اور پھر وہ فساد کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے جب بجائے اصلاح کرنے کے اس کو اور رگڑنا شروع کر دیں، یعنی راستے کے اندر کیلے بچھا دیں تاکہ وہ ٹائر اس کے اوپر آئے اور وہ اس کے اندر پنکچر ہو جائے۔ تو اب یہ نیچرل یوزیج نہیں رہا، اب تو باقاعدہ کام خراب کیا گیا، اس کو ہرٹ کیا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ پھر یاد کیجئے جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے قائم کی، ایک ہے اس کا استعمال، جب اس کو استعمال کریں گے تب بھی اس نے ڈیپریشیٹ تو ہونا ہے، جب ڈیپریشیٹ ہونا ہے تو اس فرسودگی کی وجہ سے اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، مینٹین نہیں کریں گے تو فساد ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ایک اسٹیپ اور آگے چلے جائیں کہ بجائے اس کے کہ صرف اس کو استعمال کرتے اور مینٹین کرتے، یہ تو الٹا کام ہو گیا کہ کسی اور نے راستے میں آ کر کیلے بچھا دی اور اب یہ گاڑی اسی کے اوپر سے چلا رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ کسی نے اس کے اوپر گولی سے حملہ کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے اس کی ونڈ اسکرین ٹوٹ جائے گی، یہ بھی فساد ہے۔ ہر وہ چیز جو اسموتھ رننگ کو ڈسٹرب کر دے اس کو فساد کہا جائے۔ اگر ریگولر اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کی مینٹیننس کو ڈسٹرب کر دے اس کو بھی فساد کہا جائے۔ یہ کہا جائے کہ یہ محفل آپ استعمال کریں یہ آپ کے لیے، مگر کوئی یہاں پر آئے اور کچرا پھینک کر چلا جائے، اس کو کہا جائے گا کہ اس نے فساد کر دیا، کہ بجائے موجود کچرے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے اس نے پرابلم کے اندر اضافہ کر دیا۔ کیا اس کا یہ حل ہے کہ محفل کو بند کر دیا جائے؟ کہ محفل کو آپ نے بند کر دیا تو نعمت سسپینڈ ہو گئی۔ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ اس نعمت کو سسپینڈ کر دیا جائے، اس نعمت سے استفادہ ہو، مگر استفادہ اس طرح سے ہو کہ دوسرے بھی بعد میں استفادہ کر سکیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اصلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو تعبیر یہاں پروردگار عالم نے استعمال کی ہے نا، اس کو آپ 2-3 فولڈز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو بالکل سامنے کی چیز ہے جو مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے دی، کسی نے کسی کو گولی مار دی، سیدھی سی بات ہے فساد ہے۔ کسی نے کسی سے زندگی کا حق چھین لیا تو فساد ہی ہوا نا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ اس کی مثالیں۔
پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگے کے مرحلے میں آتی ہیں. یعنی ایک تو فزیکل آبزرویشن ہماری ہے، گولی مار دی تو گولی بھی نظر آ رہی ہے، زخم بھی نظر آ رہا ہے، بہتا ہوا خون بھی نظر آ رہا ہے، اس کا بیمار ہونا بھی نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آبزرویبل نہیں ہوتی ہیں مگر وہ فساد ہی کے اندر فال کرتی ہیں. اس کو جو ٹراما ہو گیا، جو سٹریس ہو گیا، وہ آبزرویبل نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا، اس کی فیملی کتنا سفر کرے گی، وہ ہو سکتا ہے کہ بہتے ہوئے خون سے آپ کو اندازہ نہ ہو سکے. پھر اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی آئے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر کسی کوانٹیٹیو میجر سے آپ اس کو حساب کتاب کے دائرے میں نہ لا سکیں. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کے نتیجے میں جو فساد ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس جھوٹ کے نتیجے میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایجاد ہونے والا ہے وہ آبزرویبل نہیں ہوتا، وہ قابل مشاہدہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے کسی کے ساتھ خیانت کر دی تو یہ خیانت کے نتیجے میں سیدھی سی بات ہے کہ جو اس کو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا، مگر سوسائٹی کے اندر جو ایک بیلنس ڈسٹرب ہوگا وہ بظاہر آپ کو کسی میجریبل کوانٹٹی کے ذریعے سے نمبر کے اندر شاید اس کو اسیس نہ کیا جا سکے. یہ ایشوز ہیں. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی آتی ہیں، وہ تو بالکل ہی آبزرویبل نہیں ہیں، مگر قرآن مجید اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم اور معصومین کی جو احادیث ہیں اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا. قطع رحم زندگی کو کم کر دیتا ہے. رشتہ داروں کا تعلق اگر توڑ دیا جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو زندگی کم ہو جاتی ہے. ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی ابھی جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں اس کے اندر تعلق سمجھ میں آ رہا ہے. سینس آف انسیکیورٹی سمجھ میں آ رہی ہے بات، چاہے میں اس کو نمبر کے ذریعے سے میجر نہ کر سکوں مگر سمجھ میں تو آ رہی ہے بات کہ اگر اس معاشرے کے اندر ٹیررزم اگر بڑھ جائے تو سینس آف انسیکیورٹی تو آ جائے گا، چاہے ہم اس کو میجر نہ کر پائیں. لیکن اب یہ دو چیزیں، ان کا تو کوئی آپس میں فزیکل یا انٹلیکچول کو ریلیشن میں اور آپ ڈائریکٹ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تو ٹوٹلی غیب کا معاملہ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اگر قطع کر دیے گئے اس سے زندگی کیسے کم ہو جاتی؟ اگر وہ زہر کھا لے تو زندگی کم ہو جاتی ہے، اگر وہ ہیلدی کھانا نہ کھائے تو زندگی کم ہو جاتی ہے، اگر وہ ورزش نہ کرے تو زندگی کم ہو جاتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی. ان دو کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو کوئی تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف شریعت بتا سکتی ہے، یہ صرف اور صرف وہ دیکھ سکر بتا سکتا ہے کہ جس کی نگاہیں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہی. یہ پیغمبر بتا سکتے ہیں، یہ معصومین بتا سکتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. صدقے کا کیا تعلق ہے علاج کے ساتھ؟ انصاف سے مجھے بتائیے کیا تعلق ہے ان دو کا آپس میں کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے؟ اپنے مریضوں کا علاج کرو ان کو جوس پلا کر، اپنے مریضوں کا علاج کرو ان کو دوا دے کر، اپنے مریضوں کا علاج کرو ان کو انجیکشن لگا کر، اپنے مریضوں کا علاج کرو ان کو ڈرپ لگا کر، ڈاکٹر کے پاس لے جا کر آپریشن کروا کے. یہ بات تو سمجھ میں آتی. ان دو کا آپس میں کیا تعلق؟ اگر آپ اس کا فزیکل کو ریلیشن جاننا چاہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن کیا یہ تعلق ہے؟ بالکل ہے. اچھا سب کچھ چھوڑیے، دعا کیجئے خدا ان کو صحت دے. دعا کا اس کی صحت کے ساتھ کیا تعلق؟ کیا تعلق؟ ایسا نہ ہو کہ اس کا دل تم نے دکھایا ہے اس کی بددعا تمہیں لگ جائے. اس کی بددعا کا فزیکل کیا تعلق؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کو مانے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر آپ ایمان کو مائنس کر دیں، خدا کو مائنس کر دیں، آنیسٹلی اسپیکنگ ایک ایتھیسٹ کو یہ ہضم کرنا ناممکن ہے. وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. اب اس کے اندر آپ جتنی چیزیں چاہیں پھیلا دیجئے، پولوشن کو لے آئیے انوائرمنٹ کے اندر، زمین کے اندر جس طرح کی کھادیں ہم ڈال رہے ہیں، اس کے بعد زمین کے بانجھ ہونے کی جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کا سب ظہر الفساد فی البر والبحر نہیں تو اور کیا ہے. ماہرین کی باتیں آپ سنیں کہ جو بارش ہے اس کا فائدہ صحرا کو کم ہوتا ہے، سمندر کو زیادہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ریگستان میں اگر بارش ہو جائے تو فائدہ سمجھ میں آتا ہے. کیا بارش کے پانی کا کوئی فائدہ سمندر کو بھی ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، سمندر کو بھی ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ جتنا صحرا کو فائدہ ہوتا ہے. انٹرسٹنگ نہیں؟
یہ خود اپنی جگہ پر. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو صحرا کا کم نقصان ہوتا ہے، سمندر کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. عجیب ہے، یہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہوئی، حدیث کے اندر یہ بات آئی ہوئی. اب آپ اس کو جا کر ذرا انٹرنیٹ کے اوپر چیک کریں کہ واقعی اس کا کوئی امپیکٹ ہے. آیت سنیے، پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ آراف کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان کے ایمان اور تقوی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرتے، ہم زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں نازل کرتے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا. ان کے جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا. سنیے، یہ بھی حدیث سننے والی ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مَن يَمُوتُ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرَ مِمَّن يَمُوتُ بِالْآجَالِ، لوگوں میں سے زیادہ وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی پوری ہونے کی وجہ سے نہیں مرتے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ربط ہے، مگر یہ ربط فزیکل نہیں. ایک انسان ہے، اس کی زندگی ہے جو پروردگار عالم نے ایکس رکھی ہے، اس ایکس میں سے وائی مائنس ہوتا جائے گا. ایکس کیا ہے؟ اس کی زندگی. وائی کیا ہے؟ اس کے گناہ. کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس ایکس میں سے اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے. پروردگار فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، ان کے کرتوت کی وجہ سے. لیذیقہم، ہم چاہتے یہ ہیں، خدا چاہتا یہ ہے کہ ان کو چکھائے. بعض الذی عملوا، ان کے اعمال میں سے بعض کا مزہ ان کو چکھائے. سب نہیں، کوئی اصول نہیں ہے کہ جتنے گناہ کیے وہ سب کے سب ادھر ہی ظاہر ہو جائیں گے. نہ، کئی مرتبہ تو کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا، ہم مہلت دیتے رہیں گے. اس کے بعد جب اس دنیا سے وہ جائیں گے تبھی حساب کتاب لیں گے. مگر یہ جو ہم گرفت میں لیتے ہیں، اس کا فائدہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو عمل انہوں نے کیا اس میں سے بعض کا مزہ ان کو چکھائیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ کر راہ راست پر آ جائیں. کہ اس میں بھی ہماری طرف سے ایک رحمت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پلٹ کر واپس راہ راست پر آ جائیں. قل، اے حبیب کہیے، سیروا فی الارض، یعنی ایک مرتبہ پھر کچھ تو اپنے معاملات میں غور و فکر کرو، اور کل والی وہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی اور کی کوئی آزمائش ہو رہی ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ میں کنکلوڈ کروں، جج کروں کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ مصیبت آئی. لیکن یہ کہ بہرحال خود اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کی منزل سے گزارے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی منزل سے گزارے. دوسری بات، اگر اپنا معاملہ ابھی بھی تمہارے لیے مشکوک ہے تو بہت سے ایسے ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے. قل سیروا فی الارض، اے حبیب ان سے کہیے کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو. فانظروا، تو نظر کرو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے. یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اکثریت کبھی حق کا معیار نہیں ہو سکتا. یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اکثریت کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہو سکتا. یعنی میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے نوجوان اس حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں. یہ سوال پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے پانچویں امام سے یہ سوال کیا، اکثریت پانچویں امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا. یعنی آپ مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آیت آپ کے ذہن میں ہے تو بہت اچھی بات ہے. فقط تازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ان کی کوئی توجہ نہیں ہے آخرت کی جانب. پانچویں امام سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا.
تو یہ جو سوال ہے نا، یہ بٹوین دا لائنز طنز ہے، بین سطور، ایک ٹونٹنگ ہے، ایک ٹیزنگ ہے. یعنی چند ہی تو لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، سلمان نے دیا، ابو ذر نے دیا، مثلا یہ چند افراد. تو پانچویں امام نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر لیا. پانچویں امام کہتے ہیں گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تو علی کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر لوگوں کی تعداد کم ہوئی تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہ جی جی فرزند رسول، میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں. یعنی وہ جو بین السطور طنزیہ مسکراہٹ جو چہرے پر موجود تھی وہ لفظوں میں ڈھل کر اب سامنے آئے. سوال کیا تھا؟ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا پیغمبر اکرم کے بعد علی کا؟ پانچویں امام پوچھتے ہیں گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا؟ جی 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 فرزند رسول، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آئی ریئلی مین دس، یہی میری مراد، یہی میرا مقصود، یہی میرا مطلوب تھا. تو پانچویں امام نے فرمایا تم نے معیار ہی کو نہیں سمجھا، تم نے سٹینڈرڈ ہی کو نہیں سمجھا. پھر آپ سمجھا دیجئے کہ ہم علی کا رتبہ اس بنیاد پر نہیں جانچتے کہ اگر زیادہ تعداد ہوگی تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا اور تعداد کم ہوگی تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. ہم لوگوں کے مرتبے کو اس بات پر جانتے ہیں کہ جس نے علی کا ساتھ دیا اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اس کا رتبہ گھٹ جائے گا. کہ تم پہلے معیار کو تو سمجھو. ہم نے غور فرمایا برادران عزیز، یہاں پر بھی پروردگار عالم فرماتا ہے زمین میں سیر کر کے دیکھو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ اکثر ان میں سے مشرکین تھے. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو پہلے گزر چکے ہیں. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرکین تھے. فاقم وجہک للدین القیم، تم اپنا رخ کیے رکھو اسی دین کی جانب جو دین قیم ہے، دین محکم، صحیح دین. پلورلزم کی طرف جانے کی کوئی گنجائش نہیں. ڈونٹ ٹیک می رانگ. ایک ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، اسلام اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، مگر جہاں حق اور باطل کی بات آئے تو یاد رکھیے گا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اقبال کا شعر ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل کہے گا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی شامل. حق لا شریک ہے، حق کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 کو نگیٹ کرنے کے لیے اس ایک کے ساتھ کسی ایک کو ملا لیا جائے گا، نہیں ہو سکے گا. آپ نے غور فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا رخ کیے رکھیے اسی دین کی جانب جو دین قیم میں. من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے کہ جو آ گیا تو لا مرد لہ من اللہ، تو اللہ سے اس دن کو پلٹانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب مہلت ختم تو زندگی کے خاتمے پر موت، اور موت کے خاتمے پر برزخ، اور برزخ کے بعد قیامت کا. پھر وہ دن اگر آ گیا تو پھر وہ دن پلٹنے والا نہیں ہے. یومئذ یصدعون، وہ دن کہ جب یہ لوگ مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے. صدع کا جو لفظ ہے وہ شک ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر مراد ہے کہ ان کے درمیان کیٹیگرائز کر دیا جائے گا، ان کی مختلف کیٹیگریز بنا دی جائے گی. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر اختیار کیا تو اس کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل صالح انجام دیا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ یاد رکھے کہ یہ عمل صالح انجام دے کر وہ خود اپنے وجود اور اپنے ذات کے لیے تمہید فراہم کر رہا ہے. آپ نے اس لفظ کو یقیناً سنا ہوگا، مہد. علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. مہد کہتے ہیں گہوارے کو، مہد کہتے ہیں جھولے کو کہ جس کے اندر بچے کو ڈالا جاتا ہے. تو بچے کو اس کے اندر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ابھی وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھے گا، تو آگے جا کر وہ ایسا بنے گا کہ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکے، زیادہ مفید ہو سکے. تو اسی طریقے سے ایک گفتگو کی تمہید ہوتی ہے. وہ تمہید کس لیے ہوتی ہے؟ یعنی اس گفتگو کو ابھی گہوارے میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی جھولے کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس مضمون کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. جب کتاب کے اندر بھی آپ دیکھ رہے تمہید کا مطلب کیا کہ اصل بحث آگے آ رہی ہے، یہاں پر ہم اس کا ایک اسکیچ، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے گفتگو کی تمہید ہوتی ہے، جس طریقے سے کتاب کی تمہید ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت کی تمہید ہے اعمال کے ذریعے سے جو اس دنیا میں انجام دیے جاتے ہیں. کہ وہ جزا جو تم کو چاہیے تو یہ کر کے آ رہے ہیں کہ اگر وہ عمل صالح انجام دے رہے ہیں فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ،
تو وہ اس موقع پر تمہید کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس عمل صالح کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو آگے سیکیور کر رہے ہیں، وہ سیلویشن جو فیوچر میں ان کو ملنے والی ہے، مگر اس سیلویشن کے لیے رائٹ ناؤ دے آر پٹنگ دیئر ایفرٹس، یہ کوششیں، یہ ہارڈ ورک، یہ ہارڈ شپس جتنے بھی وہ فیس کر رہے ہیں اس اچھے دن کی امید پر۔ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے وہ بات کہی تھی کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، جب جناب شہید مطہری کے اس تھیسس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دنیا اور آخرت کا کیا تعلق ہے، کہ جو کسان کا کھیت کے ساتھ تعلق ہے، محنت کرتا ہے ایک اچھے دن کی امید پر، کہ اسی طریقے سے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ۔ پھر آیت سنیے گا، من کفر فعلیہ کفرو، جس نے انکار کر دیا تو اس کفر کا وبال اسی پر ہے۔ اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا، نماز ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر زندہ ہے، جیتا جاگتا ہے، تو وہ یہ بول سکتا ہے، جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک وہ بے لگام ہو کر اس طرح کی جسارت گستاخی کر لے، لیکن یہ کہ پھر اس کا وبال ہے کہ جو اس کو فیس کرنا ہے۔ اگر اس کو خدا سمجھ میں نہیں آتا، مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتے، مرتضیٰ سمجھ میں نہیں آتے، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، دین سمجھ میں نہیں آتا، دین کی پابندیاں سمجھ میں نہیں آتی، تو ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کرنا چاہتا ہے کر لے، پھر اس کا وبال ہے۔ ومن عمل صالحا، مگر جو عمل صالح انجام دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عمل صالح کے نتیجے میں وہ تمام سیکریفائسز اس کی طرف سے ہیں، وہ نیند قربان کرے گا، فجر کے لیے اٹھے گا، وہ بھوک کو قبول کرے گا، ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، وہ اپنے بینک بیلنس میں سے کچھ نکال کر خدا کی راہ میں دے رہا ہے، وہ اپنے وقت میں سے کچھ نکال کر خدا کی راہ میں دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہا ہے تو ہی از پیئنگ این اپارچونٹی کاسٹ، جو اکنامکس کی ٹرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک کام کر رہے ہو تو دوسرا کام نہیں کر پا رہے، دوسرا کام جب نہیں کر پا رہے تو حاصل کیا ہو رہا ہے، وَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یہ اپنے آخرت کے لیے تمہید کا انتظام کر رہے ہیں، کہ یہاں پر ایک گہوارہ سا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے اعمال کو ڈال کر اسے جھولا دے رہے ہیں تاکہ وہ میدان قیامت میں تر و تازہ ہو کر، جوان ہو کر ان کے سامنے آئے اور پھر وہاں پر ان کے لیے سیلویشن کا انتظام ہو سکے۔ اب اسی تعبیر کو، تمہید کو، پروردگار عالم نے اور کھول دیا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ جزا دے۔ لِيَجْزِيَ اسی جزا کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، جزا اسم ہے، لِيَجْزِيَ یہ ایک فعل ہے، اس کے اوپر لام داخل ہوتا ہے، تعویل بے مصدر کرتا ہے، لِيَجْزِيَ تاکہ خدا جزا دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دی، من فضل، اور اللہ جزا دے اپنے فضل سے۔ کمال نہیں؟ ذرا غور کیجئے ان دو کے درمیان ربط کیا ہوا۔ پہلے پروردگار عالم نے کہا کہ جو یہ کر رہے ہیں تمہید ہے، تو جھولا تو ہم نے لگایا، اس جھولے کے اندر عمل صالح کو تو ہم نے ڈالا، کہ اس جھولے کو جھلایا تو ہم نے تاکہ وہ بعد میں ہمارے لیے جزا کا باعث بن سکے۔ کہا کہ ہاں تم نے جو کیا تھا وہ تھوڑا تھا، مگر جتنا تم پروان چڑھانا چاہتے تھے ہم اس سے بہت زیادہ پروان چڑھائیں گے اپنے فضل سے۔ یہاں پر اس آیت کو ذہن میں لے آئیے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 برابر تو ہم دے ہی دیں گے۔ تو تم تمہید کر رہے تھے ایک ثواب کے لیے، ہم اپنے فضل سے اسے 9 ٹائمز بڑھا کر 10 گنا تو بنا ہی دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ اس دوسری بات کو رکھ دیا، تمہید ان کی طرف سے ہے، فضل ہماری جانب سے ہے، جزا تو ہم ہی نے دینی ہے مگر اپنے فضل کے ساتھ دیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جتنا وہ کوالیفائی کرتے تھے اتنا ہی دیں گے، ہم بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے بعض جملے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کو کبھی روا روی کے اندر بول دیا جاتا ہے، خدا کفر کو ناپسند کرتا ہے کافر کو نہیں۔ یہاں آیت آپ کے سامنے ہے، لا یحب الکافرین، خدا کافر کو پسند نہیں کرتا۔ کفر کہاں پر ہوتا ہے؟ ہوا میں معلق نہیں ہوتا ہے۔ کفر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ظرف کے بغیر ہو، یعنی میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے گٹر کا پانی پسند نہیں ہے، تو کیا گٹر پسند ہے؟ نہیں، گٹر بھی پسند نہیں ہے۔ میں کہوں کہ مجھے دودھ پسند ہے، تو دودھ آپ کو پسند ہے تو دودھ کسی چیز کے اندر ہوتا ہے، وہ الگ سے باہر خارج میں ہوا میں معلق نہیں ہوتا۔ کہ بالکل اسی طریقے سے اگر کفر ہے تو کفر کہاں پر ہوتا ہے؟ کفر کافر کے سینے میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، ہوا میں معلق نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کافر کی 2 قسمیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ایک وہ کافر ہے کہ جس نے ابھی پوری طریقے سے غور و فکر ہی نہیں کیا، یہ تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ تو اسلام کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے۔
ان کے لیے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان پر محنت کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ تو بہت اچھا ہے. اگر ایک شخص ہے وہ بائی ڈیفالٹ کسی گھر کے اندر پیدا ہوا، ماں باپ کافر تھے، وہ بھی کافر ہے، یہ بیچارہ کافر ہونے کے باوجود ابھی اس کے لیے حق اور حقیقت پوری طریقے سے واضح کام ہوا. لیکن ایک وہ کافر ہے جو پکا کافر، وہ کافر بائی چوائس ہے. آپ کو یاد ہوگا الذین کفروا کی تشریح میں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ وہ جس نے سوچ سمجھ کر کفر کو اختیار کیا ہے، فرعون، نمرود، یزید، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کفر جہودی. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پروردگار اس کو پسند کرتا ہے اور صرف اس کے کفر کو ناپسند کرتا ہے؟ جی نہیں، پروردگار عالم کافر کو ناپسند کرتا ہے. خداوند متعال ان اللہ لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. خدا اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. اس نے ایک محدود اختیار دیا ہے، تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہو. کنسیڈر یور سیلف ایکسٹرا اسمارٹ بٹ بیویئر اینڈ بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ. اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے. انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافرین کو پسند نہیں کرتا. وہ کافر جو جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد اتمام حجت کے بعد کفر پر اصرار کرے، یہ وہ کافر ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 46، یہ آیت نمبر 46 ان کنٹینیوشن with those 6 verses کہ جن میں پروردگار عالم نے کہا تھا من آیات ہی. اگر آپ کو یاد اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہ اس سیکوینس کی 7ویں آیت ہے جو اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے گزارش کی تھی کہ 11 آیتیں، ان 11 میں سے 7 سورہ روم کے اندر ہیں، 4 دوگر مقامات پر ہیں. وہ 7 جو تھی ان میں 6 in a row تھی، اور میں نے گزارش کی تھی 7th کا نشان ہے 46، وہ یہ مقام آ گیا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشراتن، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے. قحط کے آثار ہوں، ہر طرف دھوپ ہو، گرمی ہو، زمین سے کسی قسم کی کوئی امید نہ ہو، اور انسان اس لو کے عالم میں ابھی بارش آئی نہیں ہے، صرف ہوا کا ایک جھونکا چلے، تو پھر اس صحرا کے رہنے والے سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری کی نوید ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ان یرسل الریاح مبشرات، کہ خدا بھیجتا ہے، ارسال کرتا ہے، بھیجنا، مبشرات، ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ ان کو چکھائے اپنی رحمت کا مزہ، کہ وہ رحمت پروردگار بس وہ آیا چاہتی ہے اور پھر وہ آ گئی. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے امر سے. سمندر میں، دریا میں اگر ہوا نہ ہو تو کشتیوں کی موومنٹ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل کو حاصل کر سکو. آج بھی میکسیمم ٹریڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ ذرا کہ سمندر کے روٹ سے ہوتا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر ایک مرتبہ ذرا سا تعبیر کے اوپر غور کیجیے گا. سب کچھ بتانے کے بعد جب انسان کا تذکرہ آیا کہ شاید تم بن جاؤ شکر گزار، تو وہاں کا شاید کہ یہ سب سے تو تم استفادہ کرو گے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے دسترخوان بچھایا ہو اور کوئی مہربان یہ کہے کہ یہ سب آپ کے لیے، آپ بھوکے ہیں ہمیں معلوم ہے، نوش جان کھائیے، آپ کے لیے ہم نے یہ بچھایا اس لیے تاکہ آپ مٹن بھی کھائیے، تاکہ آپ چکن بھی کھائیے، تاکہ آپ بیف بھی کھائیے، تاکہ آپ سبزی بھی کھائیں، تاکہ آپ شربت بھی پئیں. شاید اس کے بعد آپ ہمارا شکریہ بھی ادا کریں. یعنی یہ تو طے ہے کہ بھوک آپ کو مجبور کر دے گی کہ کھائیں گے پیئیں گے آپ ڈٹ کر، مگر یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد آپ شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے. کچھ ہوں گے جو شکریہ ادا کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک تعداد ہوگی کہ جو شکریہ ادا نہیں کرے گی. سب کچھ استفادے کے بعد بھی کفران نعمت کی منزل پر ہوں گے. تو یہاں اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہہ کر ہواؤں کا تذکرہ کیا، ان کا خوشخبری دینا اسے ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد بارش کا تذکرہ کیا، لِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت کا مزہ. اگلی چیز تاکہ سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیاں چل سکیں. اور آخری چیز تاکہ تم اپنی روزی کو پروردگار عالم کے فضل کو حاصل کر سکو. ان سب کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاید کہ تم شکر گزار بنو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا،
اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا الی قومہم، یعنی جس طرح سے اے حبیب آپ کو ہم نے ان کے درمیان بھیجا ہے تو آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اب وہ سارے ریفرنسز جو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر قوم ہود، قوم سمود، یہ قوم نوح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، قوم ابراہیم، قوم شعیب، یہ ساری وہ قومیں آ گئیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، ہم نے بھیجا، فجاؤہم بالبینات، وہ ان کے پاس آئے بینات لے کر، بینات روشن دلیلیں، روشن نشانیاں، پروف، کنکلوسو پروف کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ایسا معجزہ کہ جس کو وہ ڈینائی نہ کر سکیں، جس کا وہ جواب نہ لا سکیں، انہوں نے ایسی چیزیں دکھائیں۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ہم نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جرم کیا تھا، ہم نے کرمنل سے پھر انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہم پر حق تھا کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ پھر وہی بات کہ کبھی تم مومنین کو ظالموں کی چکے میں پستا ہوا دیکھتے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو بھلا دیا، ہم بھلاتے نہیں ہیں، آزمائش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مگر یہ تو نہیں ہوگا کہ آج آزمائش شروع ہوئی فوراً مدد آ جائے۔ اگر فوراً مدد آ جائے تو پھر تو امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑے جھٹکے، تھوڑے ٹینشنز، تھوڑا اسٹریس، تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں، تھوڑا گرنا، تھوڑا زخم، یہ تو ہوگا، لیکن یہ مطمئن رہو نہ ہم بھولتے ہیں نہ ہم اپنے مومن بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کانا حقاً علینا نصر المومنین، یہ ہم پر ایک واجب حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ یہ واجب حق وہی ہے کہ جس کی طرف ابتدائی تقریروں کے اندر میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یاد تو میں نے گزارش کی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو شان خداوندی کے خلاف، پروردگار عالم کی شان کے خلاف، کہ خدا اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو گویا وہ اپنی شان کے خلاف کام انجام دے رہا ہے۔ جو آپ کے ذہن میں ہوگا میر انیس کے شعر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اسی کو یہاں پر واپس ریکال کی۔ پروردگار عالم جب یہ کہتا ہے ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے مومنین کی مدد کرنا، تو اس واجب سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا مجبور ہو گیا، یہ خدا کی شان ہے کہ جو اس پر ایمان لائے ہیں پھر وہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے اسی نشانی کو تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کیا ہے، مگر انشاءاللہ یہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے۔ جو پلان ہے باقی تو پروردگار عالم کے اختیار میں، کہ کل انشاءاللہ ہم اس سورے کو مکمل کریں گے، اور کچھ گفتگو ظاہر ہے کہ کل کی شب کی مناسبت سے بھی ہو جائے گی، اور پرسوں پھر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے، ریوائز کریں گے آل 60 ورسز۔ جو 2 سال سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ آخری تقریر کے اندر ان تمام آیتوں کو ریویو کیا جائے۔ تو اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ ون ٹل 60th ہم تمام 60 کی 60 آیتوں کو لاسٹ اسپیچ کے اندر کنکلوڈ کرتے ہوئے ریویو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل انشاءاللہ یہ آیتیں مکمل ہوں گی۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں آیت نمبر 47 تک، 13 آیتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ کل۔ مگر یہاں پر جو آخری آیت ہے اسی سے الہام لیتے ہوئے مصائب کے 2 سے 4 جملے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت کے ذریعے سے اس مرتبے اور مقام کو حاصل کیا۔ ان کا مرتبہ اور مقام تو تھا، مگر ظاہر ہے کہ شہادت اس کے ذریعے سے وہ مرتبہ اور ایلیویٹ ہو گیا۔ اور فقط یہ شہادت نہیں ہے، سید الشہداء، شہداء کے بھی سردار، کانا حقاً علینا نصر المومنین، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مومنین کی مدد پروردگار عالم نے کی اس دنیا کے اندر۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب جناب مختار کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انتقام لیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ معاملہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ اور ایک آخری انتقام کہ جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو اگر آپ دیکھیں تو کربلا کا واقعہ کم سے کم ان 3 فیزز کے اندر انتقام کے مرحلے سے تو گزرا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، مومنین بلکہ اعلیٰ ترین صاحب ایمان، وہ کہ جو مومنین کے سر کا تاج، انتقام اول جناب مختار کے ہاتھوں، انتقام دوم جو خود زمانے کے امام کے ہاتھوں، اور پھر وہ تیسرا انتقام کہ جس کے حوالے سے چند دنوں پہلے بھی آپ نے وہ روایت سنی کہ خدا کی بارگاہ میں وہ سارا قضیہ پیش کیا جائے گا، اور میدان قیامت میں پروردگار عالم وہ حقیقی انتقام لے گا۔ اس وقت تک ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے اے حسین آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر
کہ جس نے اے حسین آپ پر ظلم کیا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ کے اوپر کہ جس نے کبھی اس ظلم کو سنا اور اس نے اپنے دل میں رضایت کے ساتھ اس واقعے کے اندر ظالموں کی حمایت کی۔ اگر کوئی ایسا ہے تو یہ سب کے سب رحمت خدا سے دور ہیں۔ اور بس برادران عزیز کہ جب ہم کربلا میں ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ مظالم صرف اور صرف کربلا کی سرزمین تک محدود نہیں ہوتے، ان میں وہ مصائب بھی شامل ہوتے ہیں جو کوفہ میں ہوئے، ان میں وہ مصائب بھی ہوتے ہیں کہ جو شام میں کیے گئے، اور ان میں وہ مصائب بھی شامل ہیں کہ جو زندان شام میں اس ننھی سی بچی نے سامنا کیا، جو سکینہ نے مصائب کا سامنا کیا۔ ہم فراموش نہیں کر سکتے حسین کی وہ بیٹی کہ جسے حسین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں خدا سے مانگا تھا، اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے بہت پیار کرے، میں اس سے بہت پیار کروں، اور میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگیں، میں صبر کروں۔ اس کے بعد جناب سکینہ اس دنیا میں آئی، اور یقین جانیے کہ اس بچی نے اپنے بچپنے کے باوجود حق کے معرفت ادا کیا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو مجھے پیاسا نہ رکھا جاتا، مجھے پانی مل جاتا۔ وہ اس بات کو سمجھتی ہے، بچی ہونے کے بعد بھی سمجھتی ہے کہ امام کیا ہوتا ہے، امامت کیا ہوتی ہے۔ ہاں اسے اپنا بابا یاد بہت آتا ہے، اور زندان شام میں جب وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی اور جب وہ کٹا ہوا سر بھیجا گیا تو اس بچی نے کٹے ہوئے سر کا استقبال ایسے کیا کہ ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہنے لگے کہ بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا، بابا کس نے تجھے اس طرح سے تیری زندگی سے محروم کیا، اے بابا کاش میں تیری جگہ خنجر کے نیچے آ جاتی اور تیرا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر نہ پھرایا جاتا۔ فریاد کرتے کرتے بچے کی آواز تھمتی ہے، زینب پریشان ہو کر کہتے ہیں بیٹا سجاد ذرا دیکھو تو صحیح کہ سکینہ کو کیا ہو گیا۔ سجاد نفس کو ٹٹول کر سکینہ کی شہادت کا اعلان کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ مالک ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہم بھی ناقص، ہماری عبادتیں بھی ناقص، نہ ہم روزوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تیری کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں، مگر اے پروردگار جو ناقص ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، مالک ہم کو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، مگر اے پروردگار جو کجبج بیانی ہم سے ہو رہی ہے مالک، اس تمام تر نقص کو نظر انداز کرتے ہوئے تجھے تیری رحمت کا واسطہ اسے بطور کامل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے بہت محترم سینئر بزرگ دوست بھی مگر اس سے زیادہ بزرگ جناب مظہر جمانی صاحب اس وقت بہت علیل ہیں، اے پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عظم اللہ وجورنا وجورکم یا صاحب امر۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا،
السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیک یا فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات